وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو. اس بات کے 3 معنی ہیں. پہلا معنی کیا ہے؟ ایک دوسرے کو نہ قتل کرو، کیونکہ جو دوسرا ہے مسلمان بھائی وہ بھی آپ کی اپنی جان ہے. جیسے سورہ البقرہ میں یہودیوں کو کہا گیا کہ تم کیوں قتل کرتے ہو اپنی جانوں کو. نمبر 2، اگر تم اسی طرح باطل طریقے سے مال کھاتے تو تم سمجھ لو کہ قتل کر رہے ہو دوسرے کو، تو یہ نہیں کرنا. تو نہ تم قتل کرو اپنی جانوں کو اس طرح سے. اور معاشرے کو آپ خراب کرتے ہیں نا، معاشرے کے اندر ایک بے چینی، بے سکونی کا ماحول، ایک بے ایمانی. آج دیکھ لیں ہمارے ملکوں کے اندر کیا حال ہے، کوئی محفوظ نہیں اپنے آپ کو سمجھتا. تو جو ایسا معاشرہ ہوتا ہے وہاں پہ سمجھ لیں کہ معاشرے کا خون کر دیا نا. اپنے آپ کو قتل نہ کرو ان کاموں کو کر کے. نمبر 3 بات، بہت اہم بات جو میں آج جس کے اوپر زیادہ روشنی ڈالنا چاہتی ہوں، وہ ہے خودکشی نہ کرو. آج خودکشی یوتھ کے اندر کامن ہوتی جا رہی ہے. ذرا ذرا سے مسئلے کے اوپر لوگ خودکشیاں کرنے کو تیار کھڑے ہوتے ہیں. پڑھائی میں نمبر نہیں آئے خودکشی کر رہے ہیں، یہ کریں خودکشی کر رہے ہیں. بھئی ذرا کوئی مسئلہ ہو گیا خودکشی، محبت میں ناکامی ہو گئی خودکشی. یعنی انسان نے اپنی جان کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، حالانکہ یہ اس کی جان نہیں ہے، یہ اللہ کی امانت ہے اس کے پاس. اور اللہ موت دے، وہ وقت ہے موت کا. انسان اپنی موت کو خود لے کر آئے اپنے ہاتھ سے، یہ گناہ کبیرہ ہے، گناہ کبیرہ. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کسی ہتھیار سے خودکشی کرے گا، پسٹل سے کر لی، گن سے کر لی، وہ دوزخ میں اس ہتھیار کے ساتھ ہوگا اور وہ اس ہتھیار سے خود کو بار بار اسی طرح مارتا رہے گا. جو زہر سے خودکشی کرے گا وہ جہنم میں ہمیشہ زہر ہی کھاتا رہے گا. جو شخص پہاڑ سے گر کے خودکشی کرے گا وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ اسی طرح گرتا رہے گا. مسلم کی یہ روایت ہے، یعنی وہ اس کے ساتھ وہی ہوتا رہے گا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی کو لایا گیا جس نے خودکشی کی تھی، تو آپ نے اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی تھی. یہ نہیں مطلب کہ پڑھو ہی نہ اس کی نماز، نہ پڑھیں گے تو صحیح لیکن کوئی بڑے مفتی یا عالم نہ پڑھیں، عام مسلمان بس پڑھ کے اس کو دفنا دیں. نہیں، اتنی زیادہ اس کے ساتھ ناراضگی کی بات کی گئی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ خودکشی ایک حرام چیز ہے، اور اس کی طرف جانا کسی بات سے مایوس ہو کے بھی، چاہے حالات کتنے ہی مشکل کیوں نہ ہو جائے، چاہے حالات کتنے ہی ناموافق کیوں نہ ہو جائے، کتنے ہی غموں کا پہاڑ کیوں نہ ٹوٹ جائے، خودکشی جائز نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ لوگ، اگر آپ ان کو سمجھتے ہیں نا کہ یہ بڑے سکون میں اور مزے میں، وہ جو دنیا کی جنت کہا جاتا ہے سوئٹزرلینڈ، وہاں پہ خودکشی حلال ہے. خودکشی لوگ کر سکتے ہیں. حلال سے مطلب یہ ہے کہ وہ لیگلائز ہے. وہاں پہ لوگ درخواست دے سکتے ہیں بھائی میں اس چیز سے تنگ آ گیا ہوں تو میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں. تو مومن جو ہوتا ہے نا وہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. مایوس ابلیس ہوا تھا، ابلیس مایوس ہوا تھا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو میری رحمت سے مایوس ہو جاتا ہے نا اس نے کفر کیا. کیا وہ سمجھتا ہے اللہ نہیں کچھ کر سکتا، اللہ نہیں حالات بدل سکتا؟ تو مایوسی کو کہا گیا نا مایوسی کفر ہے، یہ واقعی صحیح بات ہے، یہ قرآن سے ثابت ہے. انسان مایوس ہوتا ہے تبھی کرتا ہے نا خودکشی. تو ایسی حالات کے اندر چلے جانا یا ایسی انسان ایسے ڈپریشن میں چلا جائے کہ اپنے آپ کو ختم کر لے، یہ حرام موت ہے. اور سوچ لیں کہ پھر اس کے لیے جہنم ہے. مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے. وہ تو یہ ادھر تو تنگ آ کے کہتے ہیں نا، اب تو تنگ آ کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ آیا تو کدھر جائیں گے. سمجھ لو کہ تو اس نے ہمیشہ کے لیے اپنے لیے مصیبت کھڑی کر لی. وہ یہاں سے تنگ تھا، اس سے بڑی مصیبت آگے تھی اور اس کو نہیں پتا تھا. تو اس لیے خودکشی حرام ہے. اچھا، ایک اور بات جو 4th بات میں آپ کو کہنا، یہ تو مطلب اس کا ہو گیا نا. ایک بات جو میں اس کے انڈر ہی آپ لکھ لیں کہ جو آیت دی جاتی ہے علماء کی طرف سے، یہ اہم بات اب میں آپ سے کرنے لگی کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ سگریٹ حرام ہے، کہاں پہ لکھا ہوا ہے جی کہ یہ شیشہ حرام ہے، فلانا حرام ہے، یہ حرام ہے، کہاں لکھا ہوا ہے؟ تو علماء اس آیت کو کوٹ کرتے ہیں، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنی جانوں کو قتل نہ کرو. کیسے یہ اس کے اندر لائی کرتی ہے؟ دیکھیں میں اس میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں آج تھوڑا سا اس ٹاپک کے اوپر
کیوں اس میں حرج کیا ہے؟ اب آج کل یہ ایک فیشن بن گیا ہے اسموک کرنا. پہلے بھی خیر فیشن تو تھا، آج کل شیشہ، حکا، فلاں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں، ویپنگ، یہ سب چیزیں آ گئی. آپ لوگ پوچھتے ہیں حرج کیا اس کے اندر؟ پھر کیا ہو گیا؟ ینگسٹرز کہتے ہیں کہ اس میں قباحت ہی کیا ہے اور کیسے اسلام کی روح سے یہ حرام ہو گیا. سب سے پہلی تو بات یہ، جتنی میڈیکل سائنس اٹھا کے آپ دیکھ لیں، سب ڈاکٹرز آپ کو کہیں گے کہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے. اور اس سے بڑھ کے کیا بات چیز ہو سکتی ہے؟ اس کا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ اس کے ڈبے پہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ مضر صحت ہے. اور اسلام میں ہر اس چیز کی ممانعت ہے جو انسان کو نقصان دینے والی ہے. اور یہ آیت بتا رہی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ. قیامت کے دن انسان سے نعمتوں کا سوال کیا جائے گا، اور صحت سے بڑی کیا نعمت ہو سکتی ہے جس کو انسان خود اپنے ہاتھوں سے ختم کرے. پھر دوسری بات، اس میں صرف اپنا نقصان نہیں، میں نے ابھی آپ کو کیا حدیث بتائی، نہ خود نقصان اپنے آپ کو دو نہ دوسرے کو نقصان دو. اس میں دوسروں کو بھی انسان نقصان دیتا ہے، اپنے ارد گرد والوں کو نقصان دیتا ہے. کیسے؟ وہ سیکنڈ ڈگری اسموکر بن جاتے ہیں جو ایکسپوز ہوتے ہیں، اس کے بیوی بچے آدمی کے، یا ایک کوئی بچہ پیتا ہے تو اس کے جتنے ارد گرد والے اس کے گھر میں رہتے ہیں وہ سب اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں، ان سب کو اس کا ہارم پہنچتا ہے. میں آگے بتاؤں گی. نمبر 3 بات یہ کہ اس کی بدبو اذیت ہے. کچی پیاز اور لہسن کھا کے کہا گیا نمازی مسجد میں نہ آئے کہ اس سے فرشتوں کو اذیت ہوتی ہے. تو اس کی جو بدبو ہے اس سے نہیں فرشتوں کو اذیت ہوتی ہوگی، انسانوں تک کو اذیت ہوتی ہے. جس گاڑی میں بیٹھتے ہیں، جو ان کے کپڑے ہوتے ہیں، جس گھر میں رہتے ہیں، آپ دیکھیں گے وہاں پہ سگریٹ کی اسمیل ہوتی ہے. نمبر 4 بات، وہ پیسہ جو سگریٹوں پہ جلایا جاتا ہے وہ تبذیر ہے. تبذیر کس چیز کو کہتے ہیں؟ وہ پیسہ جو ناجائز چیزوں پر بیجا خرچ کیا جائے وہ تبذیر ہے. اور تبذیر کو کہا گیا، تبذیر کرنے والے قرآن میں کہا گیا وہ شیطان کے بھائی ہیں. یعنی ایک چیز پہلے ہی ناجائز ہے اور اس کے اوپر پیسہ بے دریغ خرچ کرنا ہے. یہ مال کمانے کا الگ سوال ہے اور خرچ کرنے کا الگ سوال ہے. یہ نہیں کہ آپ نے کمایا ہوا تو میں چاہے سگریٹوں پہ جلاؤں چاہے کچھ بھی کروں، آپ کو کیا نہیں. اللہ تعالیٰ نے سوال کرنا، یہ بھی اللہ کی امانت ہے. لہٰذا اس کو خریدنا بھی، اس کو بیچنا بھی، اس کو دوسرے کو آفر کرنا بھی، یہ سب گناہ کے کام ہے. اور اللہ تعالیٰ کو جو کام سخت ناپسند ہے نا، حدیث میں آتا ہے وہ ایک قیل و قال ہے. اس نے کہا یہ، اس نے کہا، مطلب ایسی بیکار باتیں، کثرت سوال ہے اور مال کو اڑانا. اب میں آپ کو بتاتی ہوں اسٹیٹسٹکس میں یہ صرف اپنی طرف سے باتیں نہیں کر رہی، یہ ساری میں نے ریسرچ کی آپ کے لیے، کیونکہ یہ چیز آج تباہ کر رہی ہے ہماری نسلوں کو. اس صرف امریکہ میں 4,80,000 400,000 مور دین 400,000 لوگ ہر سال اس سے مرتے ہیں، اور 41,000 ان میں وہ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ ایکسپوز ہوئے ہیں. بیچارے ان کا تو کوئی قصور بھی نہیں، ان میں بچے بھی ہو سکتے ہیں، ان میں اور بھی آدمی کے گھر والے ہو سکتے ہیں، اگر اس کی فیملی ہی ہوتی جو اس کے اراؤنڈ ہوتی. اور یہ انہوں نے کہا 10 سے 13 سال تک کی انسان کی زندگی کو کم کر دیتا ہے. اگر انسان اس کو نہیں چیز کو کرتا تو اس سے 10 سے 13 سال ایک نارمل انسان کی جو زندگی تھی اس سے پہلے یہ انسان مر جاتا، کیونکہ ظاہر ہے اس کو تو وہ بہت بیماریاں لگ جاتی ہیں. اور اکثر ایسے لوگ 65 کی عمر تک بھی نہیں پہنچتے. پھر ورلڈ وائڈ جو WHO نے بتایا 8 ملین لوگ، 8 ملین سے زیادہ، مور دین 8 ملین تھا، یعنی 80 لاکھ 100,000 سے زیادہ لوگ دنیا میں ہر سال مرتے ہیں اس سے. آپ کرونا پر ہوتے ہیں، یہ دیکھیں، آپ یہ اسٹیٹسٹکس دیکھیں، یا میں خود نہیں لے کر آئی ہوں، یہ آپ سب لوگ گوگل کر سکتے ہیں. اور ان میں 1.2 ملین وہ لوگ ہیں جو سیکنڈ ہینڈ اس سے ایکسپوز ہوئے. سیکنڈ ہینڈ آپ دیکھیں گے بیچاروں ان کا کوئی قصور بھی نہیں، یعنی انسان خود کو تو نقصان پہنچاتا ہے، ان کو بھی نقصان پہنچاتا ہے، ان کے لیے بھی مصیبت کھڑی کرتا ہے. اور آج یہ جو جس کو کہتے ہیں ہیٹڈ ٹوبیکو پروڈکٹس HTPS، یہ اتنے کامن ہو گئے، جن میں شیشہ، جن میں پتہ نہیں ان کے نام اور بھی بہت سارے نام ہیں اس کے اندر، جو حکا اور ویپنگ اور یہ ساری چیزیں اس کے اندر آتی. کیا کیا ان کے اندر چیزیں، ای سگریٹس، یہ کوئی سمجھتا ہے نا کہ یہ سگریٹ نہیں ہے اور جناب یہ سگریٹ سے کم ہے. دیکھیں جب ٹوبیکو وہی حرام ہو گیا تو یہ نکوٹین بھی اسی کا ایک کمپوننٹ ہے. نکوٹین اس کے اندر یہ، اور یہ ان میں نکوٹین ہوتی ہے
جو اتنی ایڈکٹیو چیز ہے اور دماغ کی ڈیولپمنٹ روک دیتی ہے یوتھ میں. دماغ نہیں ڈیولپ ہوتا. اس سے لنگ کینسر ہوتا ہے, ہارٹ ڈیزیز کا رسک بڑھ جاتا ہے. تو نام الگ الگ چاہے رکھ دیں, کام وہی ہے, وہی سگریٹوں والا ہی کام ہے. شیشے کے اندر انہوں نے بتایا 4000 ٹاکسک سبسٹینسز ہیں, 4000, جن میں نکوٹین بھی ہے, جس میں ریڈیو ایکٹیو اور سبسٹینسز بھی ہیں, جن میں ہیوی میٹل بھی ہے, تار ہے, انسیکٹیسائڈز ہیں. تو اس کے علاوہ وہ فلیورنگ کر دیتے ہیں. وہ جو فلیورنگ کا نقصان ہے نا, وہ تو ابھی سامنے آیا ہی نہیں ہے, وہ تو ابھی آگے پتا چلے گا. یہ نئی چیزیں ہیں نا, ان کے پتا چلیں گے جب لوگ آگے آگے ان کو کریں گے, کیونکہ ریسرچ ان کے اوپر ابھی اتنی نہیں ہو سکی جتنی ہوئی ہے. اس سے انہوں نے بتایا نمبر 1 ہائیلی ایڈکٹیو ہے, انسان اس کے اوپر لگ جاتا ہے تو چھوڑ نہیں سکتا. لنگ فنکشن اس کا کم ہو جاتا ہے. گلے, منہ, میدے کا, یہ اسوفیگس جو آپ کی یہ نالی ہوتی ہے کھانے کی, اس کا کینسر ہو جاتا ہے. خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی کنسنٹریشن بڑھ جاتی ہے. اور ایک بات سے اتنی ڈری نا کہ میل اور فیمیل دونوں میں فرٹیلٹی کم ہو جاتی ہے, بچہ پیدا کرنے کی جو صلاحیت ہے وہ کم ہو جاتی ہے. اس سے ٹی بی کا چانس ہو جاتا ہے, چہرے پہ جھریاں جلدی پڑ جاتی ہیں, اور ہارٹ اٹیک کا تو میں نے آپ کو بتایا, اس کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. بلڈ پریشر کی بیماری ہو جاتی ہے. یہ سب کیا ہے؟ یعنی انسان اپنے آپ کو سلو پوائزننگ کر رہا ہے. ایک تو بیچارہ بیمار ہوتا ہے نا, تو وہ بیمار ہوا, کسی کو کینسر ہوا یا کچھ ہوا, تو ایک اللہ کی طرف سے کوئی بیماری ہے. ایک ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو کر رہا ہے. اس سے بڑی ناقدری کیا ہو سکتی ہے اللہ کی اس نعمت کی جو اللہ نے دی ہوئی ہے, جسم کی صورت میں, ایک صحت کی صورت میں. اور اس کو آج ہم نے فیشن بنا لیا کہ بہت کول ہے, اور اس کے ایڈز ایسے دکھائے جاتے ہیں کہ یہ بڑے بڑے زبردست چیز ہے. یہ تو ایسی چیز ہے کہ بڑے ٹاپ کے لوگ کرتے ہیں, جو دیکھو کیسی گاڑیوں میں جا رہے ہیں اور جس کے ساتھ کیسی لڑکی ہے وہ کرتے ہیں. لڑکیاں بھی اس میں پڑ گئی, لڑکے بھی پڑ گئے. ایسی شاپس کھل گئی, ایسی دکانیں ہیں جہاں پہ یہ چیز کی جاتی. اور پھر کہتے ہیں یہ کہاں سے, یہ کیا جائز ہے؟ یہ دیکھ لیں, وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ, مت قتل کرو اپنے آپ کو. اس میں اپنے آپ کو بھی قتل کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کو بھی قتل کرتے ہیں. ایک کو نہیں صرف نقصان پہنچتا. یہ ہمارے آج کرنٹ ایشوز ہیں جن کا لوگوں کو نہیں سمجھ آتی, اور پھر وہ اس کو سوچتے ہیں کہ اسلام میں تو ایسا نہیں ہے, تو شراب حرام ہے, لیکن یہ چیزیں تو کچھ نہیں ہیں. جب یہ کہہ دیا گیا تو اس کے اندر جتنی بھی چیزیں آ گئی وہ ساری اس میں آ گئی.